کیا آپ جانتے ہیں کہ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کا لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم کے معنی چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ شرع میں تیمم کا حکم اس وقت ہے جب نماز اور دیگر کاموں کی بجا آوری کے لیے پانی دستیاب نہ ہو یا پانی پر طاقت نہ رکھتا ہو انسان، اور بیماری کا خدشہ ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے۔ اس لیے کہ سورہ مائدہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آگے پوری آیت، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامعت کی ہو تو پھر پانی نہ پاؤ، تو اس صورت میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کو مسح کر لو، یا آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے زمین پر یا کسی ایسی چیز پر ماریں جو زمین کی جنس سے ہو، زمین کی قسم سے ہو، پھر اس سے ہاتھ ہٹا لیں اور زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں۔ اس سے سارے چہرے کو مسح کریں، سارے چہرے کا مسح کریں اطمینان کے ساتھ۔ پھر اسی طرح دوسری دفعہ بھی ہاتھ زمین پر یا زمین کی قسم جنس پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کوہنیوں تک مسح کریں۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ یہ لفظ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں بھی ارادہ کر لینا کافی ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس پر وضو کے لیے علیحدہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ غسل کا تیمم بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص معذوری کی وجہ سے خود تیمم نہ کر سکتا ہو تو بھی دوسرا شخص اسے تیمم کرا دے، مگر نیت وہی شخص کرے گا جو تیمم کر رہا ہے۔ نمبر 2، پورے منہ پر اس طرح ہاتھ پھیرنا کہ کوئی معمولی سا حصہ بھی باقی نہ رہے، پورے منہ کے اوپر ہاتھ پھر جائے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں پر کونیوں تک ہاتھ پھیرنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چوڑیاں یا زیور پہنے ہوئے ہوں تو اسے ہٹا کر تیمم کریں، اور جو شخص انگوٹھی پہنے ہو وہ بھی اسے اتار دے یا جگہ سے ہٹا کر وہاں پر ہاتھ پھیر لے، پھر انگوٹھی کو لے آئے۔ تیمم میں نیت شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو پانی سے کیا جاتا ہے۔ پانی اپنی خلقت اور اپنی پیدائش کے اعتبار سے پاک کرنے والا ہے، اس لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وضو میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جبکہ مٹی بذات خود پاک کرنے والی نہیں ہے، لہذا جب اس سے طہارت حاصل کرنا مقصود ہو، جب مٹی سے پاکی حاصل کرنا ہو تو نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ طہارت حکمی ہے۔ تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے؟ تیمم جنس زمین کے جنس سے جو بھی چیز ہو اور پاک ہو اس کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جنس زمین سے مراد وہ چیز جسے آگ میں ڈالنے سے نہ تو وہ پگھلے نہ ہی جل کر راکھ ہو۔ سونے اور چاندی سے تیمم جائز نہیں کیونکہ وہ پگھلتی ہیں، اور لکڑی سے تیمم اس لیے جائز نہیں کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سونے اور چاندی یا لکڑی پر گرد و غبار ہو، مٹی کی گرد جمی ہو تو پھر اس سے تیمم جائز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تیمم کن حالتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں جائز ہے؟ تو نمبر 1، ایسی بیماری جس میں وضو کرنے یا غسل کرنے سے اضافہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی صورت میں دیر تک ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو، بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا ڈر ہو، تو اس صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ پانی دستیاب نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے پر انسان کو قدرت حاصل نہ ہو، چاروں طرف 1 میل تک پانی ملنے کی کوئی توقع نہ ہو، پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو جس کے باعث اسے حاصل کرنے میں جان جانے کا یا بے عزت ہو جانے کا خطرہ ہو، عزت لوٹ جانے کا خطرہ ہو، پانی پر کوئی موذی جانور قابض ہو یا راستے میں کوئی موذی جانور ہو، جیسے شیر ہے یا سانپ ہے، اس طرح کا کوئی جانور ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا، وضو یا غسل کرنے کے دوران عید کی نماز رہ جانے کا ڈر ہو،
غیر ولی کو یہ خوف ہو کہ نماز جنازہ رہ جائے گی، یعنی چاروں تکبیریں جاتی رہیں گی، تو تیمم کر لے۔ ان تمام حالتوں میں تیمم جائز ہے، جبکہ پانی دستیاب ہونے یا پانی پر قادر ہونے یا مریض کے تندرست ہونے پر تیمم جائز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی پانی مل جائے گا، پانی آپ کی قدرت اور دسترس میں آ جائے گا اور استعمال کرنا ممکن ہو جائے گا پانی کا، تو یہ تیمم آپ کا ختم ہو جائے گا۔